قرآن ہی مجھے کہہ رہا ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن ہی مجھے کہہ رہا ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی تھی نا۔ اب جو قرآن خود حکم دے رہا ہے اس کو میں چھوڑ دوں؟ قرآن میرے کفر اور اسلام کا فیصلہ کر رہا ہے نماز کے اوپر، کر رہا ہے کہ نہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا، لیکن طریقہ نہیں بتا رہا۔ جس سے میرا ایمان جڑا ہوا ہے، میری آخرت جڑی ہوئی ہے، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل نماز، اس کا طریقہ نہیں بتا رہا۔ اب نماز نہیں پڑھتا تو قرآن کی روح سے میں کافر ہو جاتا ہوں، اور نماز پڑھنے کے لیے قرآن کھولتا ہوں تو اس میں طریقہ موجود نہیں، منو دسو میں کیا کراں؟ میں وہی کروں گا جو قرآن نے بتایا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں سنت یعنی کہ آج کی ڈیٹ میں اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث وہ پڑھ کے نبی الاسلام کے ذریعے قرآن حکیم کے اس حکم پر عمل کروں گا۔ تو کوئی پریکٹیکلی چیز رکھیں، آپ اپنی مرضی سے کہتے ہیں یہ چیز فلاں چیز سے ٹکرا گئی، اور اس طرح تو قرآن کی آیات بھی ٹکرا رہی ہوتی ہیں، ہم سے پوچھو نا، ہم بتائیں گے نہیں ٹکرا رہی۔ کئی ایک مثالیں قرآن میں، سورہ القصص میں آیا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ الشورى میں آیا انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو۔ 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہے، انک لا تہدی انک لتہدی۔ اب آپ قرآن کھول کے کہیں گے یا تو کہہ رہے ہیں نبی تم ہدایت نہیں دیتے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی تم ہدایت دیتے ہو صراط مستقیم کی۔ دونوں سٹیٹمنٹ درست ہیں۔ نبی الاسلام کسی کو گھول کے ہدایت نہیں دے سکتے، صرف دعوت دیں گے، اگر وہ قبول کرے گا تو اللہ توفیق دے دے گا، وہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ گھول کے نہیں بلا سکتے، ورنہ ابو لہب دنیا سے کفر کی حالت میں نہ جاتا۔ اور جو یہ آیا کہ بالضرور ہدایت کی طرف تم رہنمائی کرتے ہو، وہ بالکل درست آیا۔ ہدایت نبی نہیں تو دینی ہوتی ہے، لیکن دعوت کی حد تک، گھول کے نہیں۔ دونوں سٹیٹمنٹس درست ہیں۔